الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہلکا سا کم کرو۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں۔ اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں۔ کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا دم کو، پاس تک نہ بٹھاتا دم کو، کہ جب سے تھاما ہے دامن نبی کا، جب سے تھاما ہے دامن نبی کا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں۔ ان کے دربار سے جب بھی مانگا، پنج تن کے وسیلے سے مانگا، پنج تن کے وسیلے سے مانگا، کہ مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے۔ خوب میرے گزارے ہوئے ہیں۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جوارے نیارے ہوئے
اور دور ہونے کو اب ہے یہ دوری، ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری، ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری۔ دور ہونے کو اب ہے یہ دوری، ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری، ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری، کہ خواب میں مجھ کو آقا کے در سے، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارین آنے ہوئے ہیں، اور چاہتا ہے اگر نیک نامی تو پنج تن کی تو کر لے غلامی، چاہتا ہے اگر نیک نامی تو آل اطہر کی کر لے غلامی، آل اطہر کی کر لے غلامی، جل کے صدقے میں زاہد نیازی، جل کے صدقے میں زاہد نیازی، پرسکوں غم کے مارے ہوئے ہیں۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارین آرے ہوئے ہیں۔ اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں۔ حمد و ثنا بعد نعت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا۔ آج رمضان مبارک 24 مارچ جمعہ المبارک پہلا جمعہ اور دوسرا روزہ ماہ رمضان مبارک 2023۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کروڑواں شکر اور احسان ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں ماہ رمضان کی بہاریں عطا فرمائیں، اور یہ پرنور ساعتیں، پرنور گھڑیاں اور پرنور لمحات ہمیں حاصل ہوئے، اور پھر ماہ رمضان کا جمعہ المبارک اس کا بہت بڑا مقام، مرتبہ اور فضیلت ہے، اور 3 رمضان المبارک کو ملک سخاوت، مطلع چرخ کرامت، سرچشمہ صبر و رضا، شہیدان وفا، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جان کائنات، رحمت عالم، نبی مکرم، حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صاحبزادی ہے، اور 3 رمضان المبارک کا سیدہ کا وصال با کمال ہے۔
اور اسی حوالے سے میں نے آیت کریمہ کو آج موضوع سخن بنایا۔ اور ویسے تو قرآن کریم کی کئی آیات کریمہ اہل بیت آل رسول کی شان میں موجود ہیں، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک ان پر درود نہ پڑھا جائے، اس وقت تک عبادت کی چاشنی نصیب نہیں ہوتی جب تک ان پر درود نہ پڑھا جائے، اس وقت تک ایمان کامل بھی نصیب نہیں ہوتا جب تک ان کی محبت موجود نہ ہو، اس وقت تک اجر رسالت کا صحیح معنوں میں انسان مصداق نہیں بنتا، اور حکم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا نہیں ہوتا جب تک ان کی شہزادی اور ان کے داماد شہنشاہ ولایت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کی محبت، حسنین کریمین کی محبت، آل و اطہر کی محبت نہیں ملتی تو ایمان اکمل و کامل نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے پیارے محبوب آپ بتا دیجئے، آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر میری اہل بیت سے محبت کرو، میری آل سے محبت کرو، اور میری قرابت داری کا لحاظ رکھو، اور ان کا ادب، ان کی تعظیم اور ان کی محبت اپنے دل میں بسا لو، اس لیے کہ ان کی محبت نبی پاک کی محبت ہے، ان کا ادب حضور کی ادب اور غلامی کا مرقع ہے، اور ان سے محبت نبی پاک کی محبت نصیب ہوتی ہے، اور ان کا ذکر کرنا یوں سمجھو کہ اللہ کے محبوب کا ذکر کرنا۔ تو اللہ اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے۔ فرمایا کہ ان کی محبت اللہ تعالیٰ ہر مسلمان مومن کو عطا فرمائے۔ فرمایا الا المودۃ فی القربى، اے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، جبکہ نبی کے بڑے احسان ہیں امت پہ، حضور کی بڑی مہربانیاں ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں نصیب ہوئی، ہمیں خدا تعالیٰ کی وحدانیت نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ کی بندگی، خدا تعالیٰ کا تعارف نبی پاک کی وجہ سے نصیب ہوا، یعنی یوں سمجھو کہ حضور کے صدقے ہمیں ایمان ملا، ہمیں رحمان ملا، ہمیں قرآن ملا، ہمیں ماہ رمضان ملا، اور رب کی محبت اور معرفت ہمیں حضور ہی کے صدقے نصیب ہوئی۔ تو یہ بڑی نیکیاں ہیں، بڑے احسان ہیں، لیکن فرمایا کہ انبیاء جو عمل کرتے ہیں تبلیغ اسلام کا وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ تو فرمایا پیارے حبیب میں اعلان کر دو میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر ایک بات کہ میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ ان کی شانیں بیان کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سورۃ الاحزاب ہے 22واں پارہ اور 33 آیت کریمہ۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یہی چاہتا ہے تم سے دور کر دے پلیتی کو، اے نبی کے گھر والوں، اور تم کو پوری طرح پاک و صاف کر دے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت نبوت کی پاکیزگی کا بیان فرمایا کہ ناپاکی، پلیتی، گندگی قریب آنا تو دور کی بات ہے، اللہ نے
اہل بیت کے دامنوں کو اتنا صاف ستھرا رکھا کہ کوئی گندگی، کوئی ناپاکی، کوئی پلیتی ان کے دامن کو چھو بھی نہ سکی۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا پاک کر دیا جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ یہاں بیان کیا گیا کہ کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائی پاک کرتا ہے بیان، قدر والے آیت تطہیر سے ظاہر شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر شان اہل بیت، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، ارے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، یعنی اللہ نے اس سے بڑی اور کیا ان کی شان بیان ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان کی شان کو خود بیان کیا۔ اور آج کا ہمارا موضوع ہے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ نبی پاک کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی، جس میں حضرت زینب ہے، حضرت ام کلثوم ہے، حضرت رقیہ ہے، اور چوتھی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کسی آدمی کے خوش ہونے، خوش بختی سے اور خوش نصیبی سے یہ بات ہی کافی ہے کہ پہلی اولاد بیٹی کی آ جائے، پہلی اولاد بیٹی کی آ جائے۔ نبی پاک کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ ولدت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سنۃ 41 من مولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، المستدرک امام حاکم کی ہے، جلد 3 صفحہ نمبر 161، حاشیہ بخاری صفحہ نمبر 532، الاصابہ وسط الغابہ جلد 4 صفحہ نمبر 365، الاستیعاب جلد 5 صفحہ نمبر 203، کہ یہ قول مبارک بالکل ٹھیک ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے بیٹیوں میں چوتھی بیٹی فاطمہ عطا فرمائی۔ نبی پاک نے اعلان نبوت فرمایا اور عمر مبارک تھی 41 سال، 40 سال میں اعلان نبوت فرمایا اور 41ویں سال اللہ تعالیٰ نے بیٹی فاطمہ عطا فرمائی، یعنی یہ بیٹی پیدا ہوئی اور نبی پاک علیہ السلام کی گود میں انہیں رکھا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور میں جو راجع قول ہے، جو مستند بات ہے وہ کر رہا ہوں، روایتوں کا جو اختلاف ہے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھا گیا تو حضور علیہ السلام نے بوسہ لیا اپنی بیٹی کا، اور پھر آپ نے فرمایا میں اس کا نام فاطمہ رکھتا ہوں۔ کیا رکھتا ہوں؟ فاطمہ۔ نبی پاک سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نام فاطمہ کیوں رکھا؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں
انما سمیت فاطمہ تھا، میں نے فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا، فرمایا فاطمہ احسنت فرجها محرمها اللہ وذریتها علی النار۔ میں نے نام اس لیے رکھا کہ فرمایا کہ ایک میری یہ بیٹی پاک دامنی اختیار کرے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کی اولاد پر آگ کو حرام اللہ نے کر دیا۔ ان اللہ عز وجل قد فطمها وذریتها عن النار، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک اللہ عز وجل نے فاطمہ اور اس کی اولاد کو جہنم سے دور کر دیا، یہ وجہ بھی ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری بیٹی فاطمہ کی عقیدت رکھے گا، ان سے محبت رکھے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے محبین کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ فاطمہ فاطمن سے ہے، جس کا معنی روکنے والی، جس کا معنی ہے چھڑانے والی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے فرما دیا کہ میں نے نام فاطمہ رکھا، اور جو اس سے عقیدت اور محبت رکھے گا یہ ان کی سفارش کر کے جہنم سے آزاد کرا کے جنت میں لے جائیں گی۔ اس لیے فرمایا انما سمیت بنت فاطمہ لأن اللہ تعالی فطمها وفطم محبیها عن النار۔ تحقیق میں نے بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا، اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کے محبین کو دوزخ سے علیحدہ اللہ نے کر دیا ہے، اور یہ آپ کے نام کی برکت ہے۔ اور یاد رکھو اگر نام پہ آپ غور کریں، کوئی کنیز فاطمہ ہے، کوئی غلام فاطمہ ہے، کوئی ماریہ فاطمہ ہے، کوئی میمونہ فاطمہ ہے، تو پوری روئے زمین پہ اس نام کو اللہ نے اتنا دوام عطا فرمایا کہ دنیا کے اندر کتنے لوگوں نے، چاہے وہ صحابہ ہوں، چاہے وہ تابعین ہوں، چاہے وہ تبع تابعین ہوں، اولیاء کرام ہوں، غوث و کتب و ابدال و اوتاد ہوں، دنیا میں جتنے مسلمان مومن متقی پرہیزگار ہیں زیادہ تر ان لوگوں نے اپنی بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا۔ اور اسی طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ ام الخیر تھا، تو آج تک میں نے اپنی 2 بیٹیوں کا نام بھی فاطمہ کے نام پہ رکھا، تو اس کی وجہ یہ ہے ہماری یہ عقیدت اور محبت، بلکہ ہماری کیا یہ وہ در ہے جہاں بڑے بڑے ولیوں نے اپنے سر کو جھکا دیا ہے، اولیاء نے اپنے سروں کو جھکا دیا ہے، صالحین اور بزرگان دین نے سلام عقیدت پیش کیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کا ایک لقب ہے زہرا، زہرا، تو زہرا کا معنی ہوتا ہے کلی کے، کلی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اکثر بی بی فاطمہ الزہرا کے جسم اطہر اور سر انور سے جنت کی خوشبو آتی تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کو حضور اکثر سونگا کرتے تھے اور فرماتے تھے اے بیٹی فاطمہ مجھے تیرے سر کے بالوں سے جنت کی کلیوں کی خوشبو آتی ہے، اس لیے یہ جنت کی کلی ہے۔ اور ایک بات اور بڑی مزے کی سنو اور ایمان تازہ کرو، بڑا لطف آتا ہے۔ فرمایا دختر مصطفیٰ زوجائے مرتضیٰ سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ، سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ، آپ کی عظمتوں
صدا ہی بیا آپ کی پارسائی کے کہنے ہی کیا سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ اور لاڈلی آپ کے آنے پہ خود اٹھے مصطفیٰ کتنا اعلیٰ ہے یہ رتبہ بھی آپ کا لاڈلی سیدہ بنت خیر الورا لاڈلی سیدہ بنت خیر الورا سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ۔ اور آپ کے بارے میں جو روایت حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کی ہے، سنو اور ایمان تازہ کرو کہ فرمایا ما رأیت احدا اشبہ سمتا ودلا وہدیا وفی ریا وروایت کلاما وحدیثا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قیامها وقعودها من فاطمہ بنت رسول اللہ قالت وکانت اذا دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قام الیہا فقبلها واجلسها في مجلسه وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل عليها قامت من مجلسها یا من مجلسها فقبلته واجلسته في محلهما یا في محلها۔ ترمذی ابو عیسیٰ ترمذی نے اسے روایت کو لیا، امام حاکم نے المستدرک کے اندر صفحہ نمبر 160 جلدوں کے اندر اس کو روایت لیا۔ دیکھو وہ لوگ کتنے عادل تھے، کتنے ایماندار تھے، اور کتنے محبت اور مروت والے لوگ تھے کہ ایک دوسرے کے مقام اور مرتبے سے حسد نہیں کرتے تھے، بغض نہیں رکھتے تھے، جیلس پن نہیں تھا، بلکہ جب ان سے پوچھا جاتا تو کما حق وہ وہی بات کرتے جس کے وہ حقدار تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے یہ ان کی محبت حضرت فاطمہ سے جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، اور وہ فرماتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، جب کہ وہ ماں ہیں یہ بیٹی ہے، لیکن کہتے ہیں میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو بیٹھنے میں، اٹھنے میں، پھرنے میں، حسن میں، خلق میں، گفتگو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہت رکھنے والا ہو، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ امہات المومنین فرماتی ہیں کہ جب بیٹی آ جاتی، تشریف لاتی، تو اللہ کے حبیب ان کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ یہ چھوٹی عمر کی بات ہے، اور جب عاقل و بالغ ہو گئیں اور پردے کے حکام ہے تو سیدہ نے اس سے پہلے بھی شرم و حیا کا مجسمہ تھی۔ یہ آج شان فاطمہ اس لیے بیان ہو رہی ہے، میں کہتا ہوں اور کچھ بھی نہ کرو نا، اپنی بیٹیوں کو صرف سیدہ کی شان ہی سنا دیا کرو، بی بی پاک کی باتیں ہی سنا دیا کرو، اور انشاءاللہ بار بار یہ تکرار کرنے سے انشاءاللہ بیٹیوں کے اندر بھی شرم و حیا آ جائے گا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی شانیں سن کے سر شرم و حیا سے جھک جائیں گے، اور ان کی پاک طینت اور پاک باز زندگی کے اور آگ اور صفحے جب آپ پڑھ کے پلٹیں گے اور سنائیں گے تو انشاءاللہ گھر میں بھی خیر و برکت ہوگی اور دل و دماغ روشن ہوتے جائیں گے۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام کی مجلس کے اندر جب بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آتی، دیکھو اللہ کے حبیب کا کتنا مرتبہ مقام ہے، ان کے مرتبے تک کوئی نبی بھی نہ پہنچا، کوئی رسول بھی نہ پہنچا۔ فرمایا پوری کائنات کے مالک و مختار ہیں، لیکن جب بیٹی آتی تو آپ کھڑے ہو جاتے، اللہ کے حبیب کھڑے ہو جاتے اور چادر کے اوپر اپنی بیٹی شہزادی کا ہاتھ پکڑ کے بٹھاتے، اور آپ
ماتھے کا بوسہ لیتے۔ آج لوگ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے، بیٹی کا خیال ہی نہیں کرتے ہیں۔ ایک شخص آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور ساتھ ان کے بیٹا تھا، انہوں نے پکڑ کے بڑے پیار سے بیٹے کو ساتھ لگا کے بٹھایا اور بیٹی آئی تو دور کر دیا۔ حضور نے جب اس کا یہ عمل دیکھا تو نبی پاک کے ناراضگی کے آثار چہرے سے ظاہر ہو گئے۔ فرمایا بیٹوں کو بڑے سنبھال کے رکھتے ہو اور بیٹی سے پیار نہیں کرتے تو یاد رکھو میں بھی 4 بیٹیوں کا باپ ہوں۔ یاد رکھو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں عطا فرمائی، 2 شہزادیاں عطا فرمائی اور فاحسن تعلیمہا، اس کو تعلیم دی، فأدب تأدیبہا، ان کو ادب سکھایا، فرمایا سترن حجابا من النار، یہ 2 بیٹیاں جہنم کا پردہ بن جائیں گی، یعنی قیامت کے دن وہ ماں باپ کی بخشش کروائیں گی۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گھر میں کوئی چیز لاؤ نا، تقسیم کرو تو بیٹے کی بنسبت بیٹی کو دگنا دو، بیٹی کو دگنا دو۔ ہم بیٹوں کو دگنا دیتے ہیں اور بیٹی کو نہیں، جبکہ بیٹی کو زیادہ دو، اس لیے کہ یہ مہمان ہے، یہ رحمت ہے، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے، کاش میں کھول کے باتیں کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حشر کا ایک واقعہ بیان کیا، سنو، یہ واقعہ دلوں پہ اثر انداز ہونے والا ہے۔ بندہ بشر ہے، گناہ کرتا ہے، خطائیں کرتا ہے اور بعض ایسی حالت میں دنیا سے اٹھ جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دن حشر کا ہوگا، ایک باپ ایک طرف ہوگا جو جہنم کی زنجیروں میں جگڑا ہوا ہوگا اور اس طرف 5 بیٹیاں ہوں گی۔ حکم ہوگا فرشتوں اس بندے کو لے جاؤ، یہ خطا کار ہے، اس کو جہنم میں ڈال دو۔ جیسے ہی فرشتے لے جانے لگیں گے تو وہ 5 بیٹیاں دوڑ کے اپنے بابل کو اپنے کلاوے میں لے لیں، اپنے ہاتھوں میں لے لے گی اور کہیں گی پروردگارا یہ ہمارا باپ ہے جو ہماری دنیا میں آنے کی وجہ بنا، اس نے ہمیں اچھا کھلایا پلایا اور ہمارا خیال کرا، ہماری پرورش کی، لہذا اسے جہنم میں مولا نہ ڈال۔ اللہ فرمائے گا تمہارا باپ گناہ گار ہے، اس نے گناہ بہت زیادہ کیے ہیں، اس کی نافرمانیاں بہت ہیں۔ وہ عرض کریں گی مولا ہماری نیکیاں لے لے، ہماری عبادتیں لے لے، ریاستیں لے لے، اور اگر تو واقعہ تیرا یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور اسے جہنم ہی میں ڈالنا چاہتا ہے تو پھر ہم التجا کرتی ہیں کہ ہمیں بھی اس کے ساتھ جہنم میں ڈال دے۔ اللہ فرمائے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نیک لوگوں کے لیے میں نے جنت کا فیصلہ کر چکا ہوں اور گناہ گاروں کے لیے جہنم کا۔ تو عرض کریں گی مولا تیرا یہ بھی تو فرمان ہے سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ غالب آ گئی۔ تو وہ میدان حشر میں فرشتے چھڑائیں گے، وہ مضبوطی سے بیٹیاں باپ کو پکڑیں گی اور وہ اپنی طرف کھینچیں گے، یہ اپنی طرف باپ کو کھینچیں گی۔ قدرت کا یہ نظارہ اللہ تعالیٰ جب ان کی محبت کو دیکھے گا تو فرمائے گا فرشتوں چھوڑ جاؤ، میں نے اس 5 بیٹیوں کی وجہ سے ان کے باپ کو بخش دیا۔ بیٹی کے اندر اللہ نے وہ محبت رکھی ہے، وہ پیار اور عقیدت رکھا ہے کہ اللہ کی رحمت بھی جوش میں آ جاتی ہے اور لوگ بیٹیوں کو وراثت سے محروم کرتے ہیں، نعمتوں سے محروم کرتے ہیں۔ حضرت عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پترا تیاں لئی جاگیر وے بابل، تے تیاں لئی پردے گم سم رہنا کچھ نہ
تیاں دیاں تقدیراں تیاں لئی پردیس وے بابل تیاں لئی پردیس وے بابل تے پترا لئی جاگیراں گمسم رہنا او کچھ نہ کہنا تے تیاں دیاں تقدیراں۔ نبی پاک نے اپنی شہزادی فاطمہ الزہرا کو اپنی چادر نبوت پہ بٹھایا اور ماتھا چوما۔ صحابہ یوں جب ہم کلام ہوتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ حضور پہ قربان ہو جائیں، یہی کلام تھا صحابہ کا جب بھی آگے ہم کلام ہوتے۔ لیکن جب سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لاتی، امام الانبیاء کھڑے ہو جاتے، استقبال فرماتے اور فرماتے اے بیٹی فاطمہ تیرے اوپر میں محمد کے ماں باپ قربان ہو جائے۔ یعنی نبی پاک اپنے ماں باپ کو اپنی بیٹی کے اوپر قربان کرتے، یہ حضور کی محبت تھی، نبی پاک کا پیار تھا۔ اور پھر سنو، نبی پاک علیہ السلام کی یہ شہزادی جن کے بارے میں عمر مبارک اس وقت 15.5 سال تھی، اور ہجرت کے دوسرے سال یعنی 2 ہجری مدینہ پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے رشتے آئے، لیکن حضور نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ خاموشی اختیار فرمائی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے حضرت علی کو مشورہ دیا کہ آپ جائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتہ شاید آپ کے لیے روک رکھا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بچپن کے اندر بھی حضور کی مہربانیاں تھیں، نبی پاک علیہ السلام نے علی کی پرورش کی تھی۔ کہتے ہیں میں جاتا تو ہوں لیکن میری زبان ہمت نہیں کرتی، دل حوصلہ نہیں پکڑتا، میں کس طرح جا کر رشتہ طلب کروں۔ بہرحال یاروں نے حوصلہ دیا، اور یاروں سے بڑا حوصلہ ہوتا ہے، محبت کرنے والے حوصلہ دے دے نا بیماری کے اندر بھی تو آدھی بیماری حوصلے سے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور کسی کو اگر کچھ نہیں دے سکتے تو 2 اچھے بول ہی محبت کے دے دیا کر۔ حضرت عارف کھڑی یہاں بڑی پیاری بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں باغ بہارات گلزارا بن یارا کس کارے یار ملل دکھ کٹے جاون تے شکر کرا لکھ وارے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور کی بارگاہ میں آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ٹانگیں مبارک جو ہے نیچے کی طرف لٹکائے ہوئے جلوہ فرما تھے۔ حضرت علی آ کے بیٹھے، قدموں میں بیٹھ گئے اور آہستہ آہستہ سے گردن جھکا کے نا حضور کے قدموں کو دبانے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آنکھوں سے آنسو جھلک رہے اور آنسو ٹپک رہے، تو حضور نے ایسے ہاتھ بڑھا کے نا چہرہ علی کو اوپر کر دیا، اور یہ وہ چہرہ ہے جس کے بارے میں خود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے کہ علی کیا بات ہے، جو تیرے دل میں ہے اس کو زبان پہ لے آؤ۔ تو روتے روتے عرض کی اے بندہ پرور غریب نواز، کتنے کرم ہے آپ کے، کتنی مہربانیاں ہیں، لیکن آج جو بات سوچ کے آیا ہوں زبان حوصلہ نہیں پکڑ رہی، ساتھ نہیں دے رہی اور دل گھبراہٹ میں ہے۔ فرمایا نہیں علی، جو بات ہے وہ دل میں، وہ زبان پہ لے آؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ
میرا دل چاہتا ہے مجھے اپنی دامادی کا شرف عطا فرمائے۔ بس یہ سننا تھا، ان بچوں کو بٹھاؤ یار۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ہر جمعے پریشان کرتے ہیں، یار اس چیز کا خود خیال کیا کرو، مجھے کہنا نہ پڑے، تو توجہ ہٹ جاتی ہے تقریر کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا اور حضور مسکرا پڑے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی ٹھہرو، میں ذرا بیٹی سے پوچھ لوں۔ آج لوگ بیٹیوں سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے، ہماری پگ نیچے ہو جاتی ہے، یہ وڈیرے، یہ چودھری ہے، یہ دنیا دار، وہ اپنے لیے اس کو حقارت سمجھتے ہیں، رسوائی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو بیٹیوں سے رشتے کا پوچھنا یہ نبی پاک کی سنت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرو گے تو یہاں بھی سکھی رہو گے، وہاں بھی۔ اور رشتے کا انتخاب نبی پاک نے پھر فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب بھی رشتہ دیکھو تو بڑا غور و فکر کیا کرو، ایک ایک کف کو، خاندان کو دیکھو، ایک دوسرا یہ ہے کہ یہ نہ مال دیکھو نہ حسن دیکھو بلکہ دینداری دیکھو۔ تو علی کی دینداری تو حضور کے سامنے تھی کہ دن میں جہاد میں رہتے تھے اور روزے کی حالت میں رہتے تھے اور رات سجدے میں گزر جاتی تھی۔ یہ آیت کریمہ انہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے تو ان قریب اللہ ان کی محبت مومنوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ بعد نے یہ بیان کیا، فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ یہ بھی آیت علی مرتضیٰ شیر خدا کے حق میں نازل ہوئی کہ وہ اللہ کی محبت میں راتیں گزارتے ہیں، کبھی سجدے کی حالت میں کبھی قیام کی حالت میں۔ نبی پاک نے جا کے فرمایا اے بیٹی فاطمہ، آج تیرا رشتہ مانگنے کے لیے وہ آیا ہے جو پوری دنیا میں روئے زمین میں اس وقت ایمان کے اعلیٰ درجے کے اوپر فیض یاب ہے، جو تقوی کے اندر بہت اچھا ہے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے تھوڑی سی مسکرائی اور سر نیچے کر لیا۔ تو یہ سر کا نیچے کرنا اس بات کے اوپر محمول تھا کہ آپ راضی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا ھذا جبرائیل یخبرنی ان اللہ زوجک فاطمہ کا واستشہد علی تزوی جی ہاں 40,000 ملک۔ ذخائر العقبہ کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر ہے 32، نزہۃ المجالس جلد 2 میں صفحہ نمبر 22، معارج النبوت رکن سوم تیسری جلد ہے، صفحہ نمبر 33 ہے، اور بھی دیگر حدیث کتب کے اندر ہے۔ فرمایا یہ جبریل ہیں مجھے خبر دیتے ہیں، اے علی بے شک اللہ نے تیرا نکاح سیدہ فاطمہ سے کر دیا، اس نکاح پر 40,000 فرشتے گواہ ہوئے۔ کتنے؟ 40,000۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی تیرے پاس کیا ہے دینے کے لیے؟ یا رسول اللہ ایک گھوڑا ہے، ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے، اور تو آپ کو پتہ ہے میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جو مل جاتا ہے شام کو وہ بھی کھا لیتا ہوں اور نہ ملے تو رات ایسے ہی بسر کر لیتا ہوں۔ فرمایا کائنات کے مالک، خزانوں کے مالک تھے، لیکن حالت یہ تھی فقر و فقری کی کہ ایسی زندگی بسر کر رہے تھے۔ فرمایا علی گھوڑے کی بھی ضرورت ہے جہاد میں، تلوار کی بھی ہے، ایسا کرو زیرہ جو ہے نا اس کو بیچ آؤ، اور 400 مسقال جو ہے وہ حق میں رکھا۔ حضرت علی زیرہ بیچنے کے لیے نکلے، چلو کچھ سامان لے آئے، ولیمے کا بھی کوئی دیگر معاملات، نکلے اور راستے میں حضرت عثمان غنی مل گئے۔ فرمایا علی کہاں جا رہے ہو؟ سارا مدعا بیان کیا، کہا کتنے میں بیچو گے؟ کہا آپ جیسا تاجر ہو اس کو پوچھنے کی ضرورت ہے، بہترین تجارت میں مہارت رکھتے ہیں۔ کہا علی پھر ایسا کرو یہ 480 دراہم لے لو اور یہ زیرہ مجھے دے دو، زیرہ مجھے دے دو۔ وہ لے لی، حضرت علی خوشی خوشی سامان لے کے پہنچ گئے، اور اب نکاح ہوا، مبارکبادیاں ہوئیں۔ تو ہمارے یہاں تو چلو 100 روپے لفافے کے اندر 200 ڈال دیے، اور ساتھ لکھتے بھی ہیں یہ نیوندرا کتنا دیتا ہے، 500 دیا تھا یا 1000 دیا تھا، لکھتے بھی ہیں کہ جب ہماروں کی ہوگی پھر وہ واپس بھی کرنا ہے۔ فرمایا کہ وہاں ایسا کوئی
معاملہ نہیں تھا. جب مبارکبادیاں تو حضرت عثمان غنی نے وہ زیرہ اٹھا کے علی کو تحفے میں دے دی. پتہ چلا ان کے اندر کوئی نفرت، کوئی عداوت کوئی فرق والی بات نہیں ہے. اور بعد والوں نے بیڑا غرق کیا کہ فرق ان لوگوں نے ڈالا ہے. یہ سارے آپس میں شیر و شکر ہیں. فرمایا اگر محبت نہ ہوتی تو وہ زیرہ 480 دراہم کی کیسے دی جاتی. تو یہ دینا اس بات کی غمازی ہے کہ چاروں کو آپس میں بڑی محبت ہے. یوں فرمایا کہ نکاح ہو گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اپنی بیٹی کو روانہ کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ علی کی ناداری کا خیال رکھنا، زیادہ سوال نہ کرنا، زیادہ خواہشات دنیا نہ کرنا، اور فرمایا کہ اپنے شوہر کو راضی رکھنا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ دیا وہ سب بڑا تھوڑا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حبیب کی دعائیں بڑی تھی. حضور جب حضرت علی لے کے گھر والی کو گئے نا تو ایک منافق نے کہا کہ علی اگر میری بیٹی سے نکاح کرتے نا اتنا جہیز دیتا تیرا گھر بھر جاتا. تو آپ نے کوئی جواب نہ دیا. آپ نے فرمایا یہ شادی تو مقدر سے ہو جاتی ہے، باقی مجھے دنیا داری کا کوئی خیال نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ نے کوئی جواب نہ دیا. تو آ رہے تھے تو راستے میں حاطف غیبی نے ندا دی علی ذرا آسمان کی طرف تو دیکھو. جب دیکھا تو آسمان پہ اونٹوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں اور سامان لدا ہوا ہے ان کے اوپر. فرمایا انعاموں کے رام اتنے ہیں. تو حضرت علی نے اس منافق سے کہا میں نے دیکھ لیا ہے، فاطمہ کا جہیز دیکھ لیا ہے، میرے رب نے مجھے دکھا دیا ہے. اور فرمایا وہ اتنا آج تک نہ کسی نے دیا ہوگا نہ کسی نے ایسا دیکھا ہوگا. ظاہری جو ہے وہ کیا تھا؟ فرمایا 2 جوڑے تھے، 2 بازو بند نکرائی تھے، ایک چادر تھی، ایک پیالہ تھا، ایک چکی تھی، 2 گلاس تھے، ایک مشک، ایک کٹورا پانی پینے کے فرمایا کے لیے ایک کٹورا تھا، 4 رضائیاں تھیں جو کتان سے مملوک تھی، 4 گدے جو اون سے بھرے ہوئے 2 اور 2 لیب کھجور کی چھال تھی. یہ کل سیدہ کا جہیز تھا. اور بیٹیوں کو باپ کچھ نہ کچھ ضرور دیتا ہے، یہ نبی پاک کی سنت ہے. اور آج کل جہیز کی جو لعنت چلی ہے 7 گاڑیاں مانگتے ہیں، موٹر سائیکلیں مانگتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کوٹھیاں مانگتے ہیں. یاد رکھو اللہ کے حبیب نے فرمایا نہ مال دیکھو نہ حسن دیکھو، دیکھو تو دینداری دیکھو. فرمایا حسن بھی ایک دن ڈل جائے گا اور دنیا بھی ایک دن ختم ہونے والی ہے. اگر تم نے دین کو دیکھا، تقوی کو دیکھا، پرہیزگاری کو دیکھا تو اس کی برکت سے اللہ دنیا بھی دے گا، دین بھی عطا فرما دے گا. فرمایا صدا نہ باغی بلبل بول تے صدا نہ باغ بہاراں. فرمایا یہ حسن بھی ڈلنے والا ہے، ماں باپ بھی جدا ہونے والے ہیں، دنیا کے خزانے بھی ختم ہونے والے ہیں. فرمایا سب ملیا میٹ ہو جائیں گے، تیرے ساتھ جائیں گے تو نیک عمل جائیں گے، نیک اعمال لے کے جائے گا. یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو روانہ کیا، بات دور نکل جائے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز پڑھ کے تشریف لے گئے. نبی پاک نے پانی دم کیا، خود پیا، اپنی شہزادی کو پلایا، علی مرتضیٰ کو پلایا، اور پھر اللہ سے دعا کی یا اللہ ان کو جو اولاد عطا فرما، جو ذریت عطا فرما، اس کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما. تو اللہ نے پھر شہزادے دیے، امام حسن اور امام حسین، کیسے کیسے لال اللہ نے عطا فرمائے. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جو بات تھی بیٹی کو چلتے ہوئے حضور نے وصیت کی تھی، بلکہ یہ وصیت ہر باپ کو کرنی چاہیے. آج تو الامان والحفیظ ایسی خواہشیں، ایسی فرمائشیں کہ جو ختم ہونے والی نہیں، اور وہ کرتی ہیں، جبکہ اللہ کے حبیب نے بیٹی کو فرمایا کہ زیادہ خواہش نہ کرنا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن تک حضور کھانا کھانے کے لیے، پیٹ بھر کے کھانے کے لیے
فرمایا گھر میں وہ میسر تک نہ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی نے حضور کی دعوت کی، نبی پاک تشریف لے گئے۔ اکثر صحابہ کی یہ خواہش ہوتی تھی کس طرح حضور کا قدم ہمارے گھر میں پڑ جائے، نبی پاک ہمارے گھر آ جائیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں کہ دعوت صحابہ کریں اور آنے والے امام الانبیاء آئے ہیں۔ تو نبی پاک دسترخوان پہ بیٹھ گئے اور جیسے ہی کھانا سامنے آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صاحب دعوت سے، یہ اصول ہے، نبی پاک کی تعلیم بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صاحب دعوت سے اگر تو اجازت دے، اگر تیری طرف سے اجازت ہو تو میں 1-2 روٹی اپنی بیٹی فاطمہ کو نہ بھیج دوں کہ آج 3 دن ہوئے بیٹی نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ اور عرض کی حضور سارے کھانے کے مالک آپ ہیں، یہ سب آپ ہی کے صدقے ملا ہے، میں کون ہوتا ہوں روکنے والا۔ تو نبی پاک کا پوچھنا یہ حضور کی سنت ہے۔ کوئی دعوت دے یہ نہیں پورا ٹبر ہی چلا جائے ہیں، ایک بندے کو دعوت دی ہے تو پورا خاندان، وہ بیچارہ ایسے آگے شکایت کرتے ہیں لوگ، حضرت ایک بندے کو بلایا تھا، اتنے پہنچ گئے ہیں کہ کھانا ہی پتہ نہیں چلا، اور دوسرے کی رسوائی بھی ہوتی ہے۔ تو ایسا نہ کیا کرو۔ یہ حاجی صاحب کو میں کئی بار بولتا ہوں، حاجی خضر صاحب کو، یہ منہ پہ نہیں تعریف کرتا، ایک اچھی بات ہے، 1-2 نمازی اور ہیں، میں کئی بار بولتا ہوں حضرت فلاں جگہ محفل ہے تو آپ میرے ساتھ چلیں، تو کہتے ہیں مجھے بلایا نہیں ہے میں کیسے جاؤں۔ تو ایک اچھی عادت ہے، تو یاد رکھو جب دعوت دی جائے تو وہ بلا۔ ہاں کچھ لوگ نمازی مجھے بول دیتے ہیں حضرت 5-10 نمازی لے آنا، آج محفل ہے گھر میں 11ویں کی 12ویں کی، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ شادی کی دعوت ہو، ولیمے کی دعوت ہو یا خاص کوئی دعوت ہو تو بن بلائے نہیں جانا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ نبی پاک اجازت لے رہے ہیں جبکہ وہ حضور کے غلام ہیں، نبی پاک کے مرید ہیں، لیکن نبی پاک نے پوچھا، امت کو تعلیم دی ہے، یہ حضور کی سنت بن گئی۔ نبی پاک نے 2 روٹیوں کے اوپر سالن رکھا، میں جاؤ میری بیٹی کو دو پھر میں کھاؤں گا۔ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا آئی، دوپٹے کے پلو کے ساتھ، روٹی باندھی ہوئی ہے، اور آ کے عرض کرنے لگی ابا جان آج کئی دنوں کے بعد علی نے چاول لائے تو میں نے اس کو پیسا ہے اور روٹی بنائی ہے، اور کھانے کے لیے بیٹھی ہوں تو مجھے یاد آ گیا کہ پتہ نہیں ابا نے کھائی ہے کہ نہیں کھائی۔ یہ بیٹا نہیں آپ سے پوچھے گا، بہت کم ہے بیٹھے کہ مولوی صاحب ہمیں ہی لتاڑ رہے ہیں، بیٹے نہیں پوچھیں گے، بیٹی پھر بھی پوچھے گی، اس لیے کہ اس کو دعا ہے امام الانبیاء کی۔ اور باپ بیٹی بیٹھے اور روٹی نکالی تو سیدہ نے آگے رکھی، حضور نے 2 حصے کیے، فرمایا آدھی بیٹی تم کھا لو، آدھی میں کھاتا، اور کہا ابا جان 3 دن ہوئے روٹی نہیں کھائی، فرمایا بیٹا تو نے 3 دن ہوئے نہیں کھائی، میں نے 5 دن سے نہیں کھائی، 5 دن سے نہیں کھائی۔ اور ہم سحری افطاری اور کیا کیا نعمتیں ہم کھاتے ہیں، لیکن غراتے ہیں، نہ شکری کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ پڑھ رہا تھا، یہ خلیفہ ثانی، سوال کیا بیٹی آواز دی پانی دے جاؤ، اور کوئی آواز نہ آئی، دوسری بار کہا بیٹی پانی لاؤ، پانی نہیں آیا، تیسری مرتبہ آواز دی تو گھر والی اٹھ کے پانی لے کے کہا حضرت یہ پانی لے لیں، کہا میں نے بیٹی کو بلایا تھا، یہ اتنی نافرمان ہو گئی ہے کہ باپ کی بات ہی نہیں سنتی ہے۔ تو گھر والی رو پڑی، کہا حضور بچی ہے معاف کر دے، بچے ہوتے ہیں نہیں توجہ کرتے، کہا نہیں حقیقت کیا ہے، روئی کیوں؟ کہا ان کا ایک ہی پاجامہ تھا اور وہ پھٹ گیا ہے، بیٹھی بیچاری کمرے میں سی رہی ہے اور کپڑے ہی نہیں ہیں، اور کہہ رہی ابا کو نہیں بتانا، ابا نے سنا تو دل زردہ ہو جائے گا، تکلیف ہوگی ہے۔ تو آپ سجدے میں چلے گئے، یا اللہ شکر ہے تیرا، عمر بن عبدالعزیز کو تو نے باقدر رزق عطا فرمایا ہے کہ زیادہ رزق اور زیادہ نعمتیں بھی انسان کو سرکشی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور آج وہ دیکھو واقعہ اور اپنا دیکھو،
ہے، موازنہ کرو کس قدر تکلیفیں اور اذیتیں اٹھائی ہیں، اور ہمیں ہر مہینے نئے جوڑے چاہیے یہ چیزیں۔ تو فرمایا شکر ہے اللہ کا کہ جس نے پاک نبی کی امت میں ہمیں پیدا کیا، ان کی زندگی سے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بار پھر 3 دن فاقے سے سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو حضور نے دعا فرمائی، اللہم انزل رزقا علی محمد و اہل بیتی کما انزلت علی مریم بنت عمران۔ اے اللہ تو رزق عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اہل بیت پر جیسے تو نے رزق عطا فرمایا رزق مریم بنت مزاحم پر، یعنی بی بی مریم کے لیے بے موسم پھل آ جاتے تھے۔ یا اللہ جس طرح تو نے اپنی بندی مریم سلام اللہ علیہ کو رزق عطا فرمایا، میری اولاد کو بھی وہ رزق عطا فرمایا۔ پھر حضور نے فرمایا بیٹی جاؤ کمرے میں جاؤ۔ تو ایک طباق رکھا ہوا تھا، لے کے آ گئیں۔ جب کپڑا ہٹایا تو اس میں جنتی میوے تھے، کھانے تھے۔ فرمایا میں نہیں چاہتا تھا تو آخرت کی نعمتیں دنیا میں آئیں، لیکن بیٹی کی بھوک کو دیکھ کے مجھے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا پڑی، جبکہ مالک تھے۔ حضور فرماتے ہیں اگر میں ان پہاڑوں کو بھی اشارہ کروں تو یہ سونے کے بن جائیں۔ یہ کیا بن جائیں؟ سونے کے بن جائیں۔ حکم نہیں دیا، صرف اتنا بتایا مثال دے کے کہ اگر اشارہ کر دیتے تو پھر کیا نظارہ ہوتا۔ لیکن فرمایا آج بھی ان پہاڑوں سے سونا نکل رہا ہے۔ کائنات کے مالک کوئی کمی نہیں، لیکن فرمایا الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے۔ دعا کی اللہم احیانا مسکینا وامتنا مسکینا واحشرنا فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ۔ یا اللہ مجھے غریبوں میں رکھنا، مسکینوں میں رکھنا، اور انہی کے اندر موت عطا فرمانا، اور قیامت کے دن جب میں اٹھوں تو میں غریبوں کے ساتھ ہی اٹھوں۔ اسی میرے آقا فرماتے ہیں انا اول حرق باب الجنہ، سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، معی فقراء المؤمنین، میرے ساتھ غریب صحابہ ہوں گے اور جنت میں ہم داخل ہوں گے۔ تو نبی پاک کی یہ شہزادی نے اپنے باپ سے وہ کردار لیا، وہ اس نے اخلاق لیا، وہ تعلیم لی، وہ تربیت لی کہ جس ماں کی گود میں پلنے والے پھر زمانے کے امام ہوئے، ایک امام حسن ہوئے، ایک امام حسین ہوئے۔ اور کتنی خوش نصیبی ہے کہ باپ نبیوں کے سردار اور شوہر ولیوں کے سردار، خود جنتی عورتوں کی سردار، بیٹے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار۔ اور فرمایا کہ یہ اللہ نے مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت گفتگو فرمائی تھی، وقت نہیں ہے کہ میں وہ تمام عبارتیں پڑھ کے آپ کو بتاؤں۔ حضور نے فرمایا کہ ہر سال جبرائیل امین رمضان شریف کے اندر ایک مرتبہ قرآن پاک کا دور میرے ساتھ کرتے تھے، یعنی سناتے تھے، میں سنتا تھا، پھر میں سناتا تھا، وہ سنتے تھے۔ اس بار انہوں نے دور 2 مرتبہ مجھ سے کیا ہے، اور ان قریب میں سمجھتا ہوں یہ اشارہ ہے میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ سیدہ نے سنا تو زاروں قطار روئی، آنسو بہائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے کانوں میں سرگوشی فرمائی، جس سے آپ مسکرانے لگی۔ اور بعد میں حضور کے وصال پہ اماں عائشہ نے قسم دے کے پوچھا تھا کہ ماں کا بیٹی کے اوپر حق ہوتا ہے، اے بیٹا مجھے بتا وہ بات کیا تھی جو نبی پاک نے فرمائی تھی، تیرے کانوں میں سرگوشی کی تھی؟ کہا کہ وہ ایک امانت تھی، لیکن اب میرے ابا چلے گئے، میں اس راز سے پردہ ہٹاتی ہوں۔ جب پہلی مرتبہ سرگوشی کی تو جانے کی خبر تھی، اور جب دوبارہ سرگوشی کی کہ میرے بعد سب سے پہلے جو مجھ سے ملاقات کرے گا وہ فاطمہ الزہرا ہوگا۔ حضور کے وصال کے بعد 6 مہینے 15.5 سال کی عمر میں نکاح ہوا، اور حضرت محسن بھی آپ کے بیٹے، حضرت امام حسن بھی آپ کے شہزادے، امام حسین بھی، سیدہ زینب بھی، یہ وہ آپ کی بیٹی ہیں جس نے میدان کربلا تک حضرت امام حسین کا ساتھ دیا ہے، اپنے بھیا کا ساتھ دیا ہے۔ علی مرتضیٰ کی وہ بہادر بیٹی ہے۔ پھر کبھی وقت ملا ان کے اوپر گفتگو ہو کہ جنہوں نے کوفہ کے اندر 400 خواتین کو قرآن پاک ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھایا، بعد نے 4000 کا بھی بیان کیا ہے۔ تو فرمایا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا 28 سال کی عمر ہے اور وقت وصال ہے،
28 سال کی عمر میں اللہ کی بارگاہ میں ایک التجا کی، مولا تو جانتا ہے تیرے نبی کی شہزادی گھر کی دہلیز سے کبھی قدم باہر نہیں رکھا جب سے شرعی احکام نازل ہوئے ہیں، حد بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھا تو میں نے اپنے پردے کا خیال رکھا، اور یا اللہ میں نہیں چاہتی کہ میرے پاس کوئی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آئے۔ صاحب تفسیر روح البیان نے عرض کی ہے کہ آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اپنے امر کن سے آپ کی روح کو قبض فرمایا، اور یہ وہ شہزادی ہے کہ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن منادیے محشر ندا کرے گا، اہل محشر انبیاء و مرسلین، صالحین و اتقیاء، اصفیاء اور تمام اللہ والوں کو حکم ہوگا اپنے سروں کو جھکا لو، بنت محمد جا رہی ہے 70,000 حوروں کی جرمٹ میں۔ اور فرمایا رات کے ٹائم آپ کا جنازہ اٹھایا گیا، اور 3 روایتیں ہیں، یہ میرے استاد کی کتاب ہے سفینہ نوح، حصہ اول ہے، پہلے الگ الگ حصے تھے، اب اس کو اکٹھا کر کے چھاپ دیا ہے، حصہ اول اور دوم، مجدد مسلک اہل سنت عاشق رسول حضرت مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس کے اندر لکھا ہے حضرت نے اپنی تحقیق کر کے کہ نماز جنازہ کے اندر 3 روایتیں ہیں۔ ایک روایت ہے کہ حضرت عباس نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، ایک قول ہے حضرت علی کا، اور تیسرا جو مستند قول ہے، کیونکہ خلفاء کے دور میں یہ سنت چلی آ رہی تھی کہ جو خلیفہ ہوتا تھا وہ نماز جنازہ کا حق اسی کا تھا، جو خلیفہ وقت ہے۔ تو حضرت علی نے حضرت سیدنا صدیق اکبر سے کہا حضرت آگے بڑھیے، تو کہا علی آپ کے ہوتے ہوئے میں آگے بڑھوں؟ کہا خلیفہ برحق آپ ہیں، آپ آگے بڑھیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اور انہوں نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی نماز جنازہ ادا فرمائی، اور 4 تکبیریں پڑھی۔ کتنی؟ 4 تکبیریں پڑھی، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو یہ قول ہے کہ صلی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی علی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکبر علیہا 4، فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ فاطمہ بنت رسول اللہ کی نماز جنازہ 4 تکبیریں۔ یہ بکواس کرتے ہیں لوگ، مغلظات بکتے ہیں، دن قیامت کے پتہ چلے گا۔ دنیا کے اندر یہ شر پھیلاتے ہو، صحابہ کی عداوت دل میں رکھ کے، اور مغلظات بکتے ہو کہ حضرت بی فاطمہ ناراض تھی سیدنا صدیق اکبر سے، یہ ان کی افطرا ہے، جھوٹ ہے۔ فرمایا کہ جن سے ناراضگی ہو کیا وہ نماز جنازہ ان سے پڑھایا جاتا ہے؟ تو پتہ چلا کہ نماز جنازہ کا پڑھانا اس بات کی بین دلیل ہے کہ علی مرتضیٰ کی نظروں میں صدیق اکبر جیسا کوئی امام برحق ہے ہی نہیں۔ مشہور مورخ علامہ ابن کثیر نے روایت نقلی کبر ابو بکر علی فاطمہ 4 البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 98، نہج البلاغہ کی شرح ابن ابی الحدید کی جلد 4 صفحہ نمبر 100 میں روایت ہے، یہ اہل تشیع کی کتاب ہے، ان ابا بکر هو الذی صلی علی فاطمہ علیہ السلام وکبر علیہ 4، کہ حضرت بلا شبہ حضرت ابو بکر نے فاطمہ الزہرا کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اور ایک اور ہستی حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن نے حدیث کا کام ہندوستان کی سرزمین پہ کیا، نبی پاک کی کئی مرتبہ انہیں زیارت ہوئی ہے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عبد الرحمن زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہم حاضر تھے۔ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں حضرت علی نے حضرت ابوبکر سے فرمایا آگے آؤ اور نماز پڑھاؤ۔ حضرت ابوبکر نے کہا آپ کے ہوتے ہوئے آگے بڑھوں؟ فرمایا ہاں، نماز جنازہ کا حق آپ کا ہی ہے۔ علامہ امام علاء الدین بن ابی بکر بن مسعود القاشانی الحنفی فرماتے ہیں روی انہ صلی علی فاطمہ ابو بکر وکبر 4، مروی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی نماز جنازہ حضرت ابو بکر نے پڑھائی۔ علامہ عبد الرحمن صفوری نے کہا، اس کے علاوہ علامہ ابن عابدین شامی جن کا فتاوی شامی مشہور ہے، جس سے ہم علماء فتویٰ لکھتے ہیں، فتاوی شامی کے اندر ان کا مزار شام کے اندر ہے، رویہ ان الحسین قدم سعید بن العاص لما مات الحسن وقال لولا السند لما قدمتك وكان سعید ولیا المدینہ
فرمایا کہ ان کی نماز جنازہ کے اوپر اور بہت ساری دلیلیں ہیں۔ بہرحال 28 سال کی عمر پا کے آپ کا مزار پرانوار جنت البقیع میں آپ آرام فرما ہیں اور آپ کا مزار پرانوار ہے، اور جو کہ 1929 یا 24-25 کے اندر مختلف باتیں ہیں کہ حکومت سعود نے ان تمام صحابہ کے مزاروں پہ بلڈوزر چلایا، ان ظالموں نے بربریت کا وہ اظہار کیا اور جتنے اہل بیت کے قبے تھے ان صحابہ کے مزاروں پہ بلڈوزر چلا دیے ہے، آج تک کسی نے نہ کیا۔ اور دعا کرو پھر سلطنت عثمانیہ بحال ہو جائے، پھر معاملات اچھے ہو جائیں گے، اور یہ انشاءاللہ یہ قبے جو گرائے ہیں پھر بنیں گے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ چل جائے کہ مسلمان کی قبر پہ پیر رکھنا کتنا گناہ ہے تو تم انگاروں کے اوپر پیر رکھنا گوارا کرو، لیکن مسلمان کی قبر پہ نہ رکھو۔ جب پیر رکھنا اس قدر جرم ہے تو بلڈوزر چلانے کیا جرم نہیں ہے؟ اس طرح کی بربریت کا اظہار ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی بہت اچھے لوگ ہیں، یہ کعبے کے متولی بنائے ہیں، وہ کعبے کا متولی ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا۔ مسئلہ ہے عقیدہ اور ایمان ہے، اور اگر عقیدہ درست نہیں، ایمان کامل نہیں ہے تو پھر ان نمازوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے پڑھا کرتا ہوں جنہوں 5 تن نال پیار نہیں، وہ دے کلمے دا اعتبار نہیں، لکھ نفل نمازاں پڑھ باویں، لکھ لمبے سجدے کر باویں، جے آل رسول دا دشمن ہے تیرا بیڑا ہونا پار نہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ واللہ الہادی والمعین وما علینا الا البلاغ المبین۔